ایک بندہ شدید گناہوں میں مبتلا ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا شروع کر دے، اس لفظ اللہ کی اتنی برکات ہوں گی، اتنی برکات ہوں گی کہ اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں بات ختم کرتا ہوں، پھر ہم اعمال شروع کرتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ واقعات اس لیے ہوتے ہیں کہ ان سے ہم سبق حاصل کریں۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک دھوبی تھا، وہ بادشاہ کے محل میں کام کرتا تھا، بادشاہ کے بیوی بچوں کے کپڑے دھوتا تھا۔ تو وہ کپڑے لے کے جاتا تھا اپنے گھر، وہاں سے صاف ستھرے کر کے واپس لے کے آتا تھا۔ جب واپس کپڑے آتے تو جو بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادی تھی، تو اس کے کپڑے خاص قسم سے پریس کیے ہوئے ہوتے تھے۔ تو ایسے تو بادشاہ کے کپڑے بھی نہیں تھے، تو شہزادی نے جب دیکھا تو اس نے پہچان لیا۔ تو وہ روزانہ دیکھتی کہ روزانہ یہی بات ہوتی، تو پتہ کرتے کرتے اسے شہزادی کو پتہ چلا کہ دھوبی کا نوجوان بیٹا ہے اور وہ اس کے ناجائز عشق میں مبتلا ہو چکا ہے، تو اس کے ساتھ ناجائز محبت میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ تو خیر کافی عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ آج کے زمانے کی طرح موبائل کی لعنت تو تھی نہیں کہ وہ جلدی رابطہ کر لیتے، تو کافی عرصہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو پھر دونوں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے۔ دونوں نوجوان تھے، تو اس لڑکی نے، بادشاہ کی بیٹی شہزادی نے اس کو پیغام بھجوایا کہ بھئی ہماری ملاقات کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ تو اللہ والوں کے پاس میرا باپ بادشاہ ان کی بڑی قدر کرتا ہے اور ان کی صحبت میں جایا کرتا ہے، تو جب وہ جائے گا تو اس کے بعد مجھے بھی موقع مل جائے گا۔ تم ایسا کرو کہ کسی جگہ بیٹھ کے ذکر شروع کر دو، اللہ والا بن جاؤ۔ اللہ اکبر، تو پھر ہماری ملاقات ہو سکے گی۔ تو وہ نوجوان بھی بڑا بےتاب تھا۔ پھر شہزادی کی طرف سے جب یہ پیغام آیا، تو وہ ایک عام انسان کا بیٹا تھا، شہزادی کی طرف سے جب یہ پیغام آیا تو وہ تو پاگل ہو گیا۔ تو اس نے کہا جا کے نا، تو اس نے اللہ والوں کا حلیہ اختیار کیا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدر کرنے پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر قدردان کوئی نہیں ہے۔ ہم جہاں کہیں بیٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے اعمال کر رہے ہوں گے تو ہمارے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، ہمارے حال سے پوری طرح واقف ہوتے ہیں، اور میرے اللہ بہت قدردانی کرتے ہیں۔ وہ ان نیک لوگوں کی نقل کرنے پر بھی وہ قدردانی کرتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ تو اس نوجوان نے اللہ والوں کا لباس پہنا، اللہ والوں کا حلیہ اختیار کیا۔ کیوں؟ اللہ والوں کی شکل کیوں بنا رہا ہے؟ اللہ والوں کا لباس کیوں پہن رہا ہے؟ اللہ والوں کا حلیہ کیوں اختیار کر رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر، ایک برائی کرنے کے لیے، ایک گناہ کرنے کے لیے، ایک غیر محرم سے ملاقات کرنے کے لیے، کبیرہ گناہ کرنے کے لیے، حرام کاری کرنے کے لیے وہ اللہ والوں کی نقل کر رہا ہے، اللہ والوں جیسا لباس پہن رہا ہے، اللہ والوں جیسی اپنی شکل بنا رہا ہے۔ جب اس نے شکل بنائی، چہرے پہ داڑھی سجا لی، اللہ والوں جیسا اس نے لباس پہن لیا، اور پھر اس نے ایک بہت عظیم بابرکت نام اپنی زبان سے لینا شروع کر دیا۔ اس نے اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا، اللہ 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 اللہ، اللہ اکبر۔ وہ ایک ویرانے میں جا کے بیٹھا اور اللہ والوں کی شکل صورت بنا کے اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا۔ جو لوگ وہاں سے گزرتے انہیں پتہ چلتا تو دیکھتے کہ ایک اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا لباس اللہ والوں جیسا ہے، اس کی شکل صورت اللہ والوں جیسی ہے، اور وہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کر رہا ہے۔ وہ لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا، بس وہ اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو بات کرتے کرتے لوگوں تک بات پہنچی، بات پھیل گئی کہ اللہ کا ایک بڑا دیوانہ ہے، اور کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے یہ سب کچھ ایک کبیرہ گناہ کرنے کے لیے، غیر محرم سے ملاقات کرنے کے لیے اس نے یہ ترتیب اختیار کی ہے۔ جب لوگوں میں بات پھیلی کہ بہت کوئی نیک بندہ ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے،
تو ایک وقت آیا کہ بادشاہ تک بھی بات پہنچی، تو بادشاہ اللہ والوں کا بڑا قدردان تھا، جہاں سنتا کہ اللہ کے نیک لوگ ہیں ان کی عزت قدر کرتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے صحبت میں جاتا، ان کو ہدیہ دیتا تھا۔ تو بادشاہ بھی پہنچ گیا اپنے لو لشکر کے ساتھ، اس بندے کی صحبت میں خدمت میں جا کے حاضر ہوا۔ تو اس بندے نے، اس نوجوان نے، وہ جو گناہ کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہا تھا، اس نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس بادشاہ کی طرف۔ جب بادشاہ کی طرف توجہ نہیں کی تو بادشاہ بھی بڑا حیران ہو کہ اتنا اللہ کا دیوانہ ہے۔ تو خیر اس نے ہدیے وغیرہ پیش کیے تو اس نے ہدیہ وغیرہ بھی نہیں لیا، خاموش اپنے ذکر میں لگا رہا۔ بادشاہ واپس آیا تو بیٹی کو پہلے سے پتا تھا، وہ جاسوسی کروا رہی تھی، تو اس نے باپ سے پوچھا، بادشاہ سلامت آپ کہاں گئے تھے آج؟ اس نے کہا کہ میں ایک اللہ والے کی صحبت میں گیا تھا، بہت نیک بندہ ہے اور بہت اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا انسان ہے، وہ ہر وقت اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا رہتا ہے، ہر وقت اس کی زبان سے اللہ 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 کے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ بچی نے، اس شہزادی نے سنا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت کیا میں بھی اس اللہ والے کی زیارت کر رہا ہوں، ملاقات کر رہا ہوں میں بھی؟ تو اس نے کہا بیٹا جی جی ضرور جاؤ، آپ بھی اس اللہ والے کی صحبت میں جاؤ اور ان سے ملاقات کر کے آؤ، دعائیں کروا کے آؤ۔ تو میں نے جیسے پہلی مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ پہلے زمانے میں اللہ والے اولیاء لوگ ہی ہر جگہ موجود ہوتے تھے، لوگ انہی کے پاس جاتے تھے، دین سیکھتے تھے، اللہ کی محبت سیکھتے تھے، اللہ کو یاد کرنا سیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی اتباع سیکھتے تھے۔ تو دین ان اولیاء اللہ کی وجہ سے ہی زندہ تھا۔ تو لوگ جاتے تھے ان اللہ والوں کی صحبت میں، وقت بھی گزارتے تھے، اللہ والے خانقاہیں بناتے تھے اور ان خانقاہوں میں اللہ کی یاد ہوتی تھی، لوگ رہتے تھے، جا کے وقت گزارا کرتے تھے۔ تو وہ شہزادی بھی گئی اپنی خادماؤں کے ساتھ، اور جب وہ اس کے ساتھ اس کے پاس پہنچی، اس نے خادماؤں کے پیچھے رکھ کے آگے خود پاس جا کے بیٹھی، اس نے جا کے سلام کیا۔ تو اس نے جب وعلیکم السلام کہا کہ نظر اٹھا کے دیکھا تو فوری طور پر اس نے واپس اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے پھر ذکر میں شروع ہو گیا۔ تو اس شہزادی نے کہا کہ اللہ کے بندے میں وہی ہوں جس کے عشق میں تو اتنا مبتلا تھا اور جس کے لیے تو مرا کرتا تھا، میں آج وہی تمہارے سے ملنے کے لیے آئی، مجھے دیکھ کے تو نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور یہ طریقہ سارا میں نے تجھے بتایا تھا، تو آج مجھے دیکھ بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نوجوان نے آگے سے عجیب بات کہی، اس نے کہا شہزادی جس ذات کا ذکر کرنے کے لیے تو نے مجھے کہا تھا نا، جب سے میں نے اپنے اس پیارے سچے معشوق کو میں نے جب یاد کرنا شروع کیا، جب میں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو تیری گندی محبت میرے دل سے نکل چکی ہے۔ اب میرے سچے پاکیزہ عظیم رب کی محبت، پاکیزہ محبت میرے دل میں بیٹھ چکی ہے۔ اب میں آپ کا نہیں، میں اپنے پیارے اللہ کا دیوانہ بن چکا ہوں۔ اب میں ساری زندگی اپنے اللہ کو یاد کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اللہ ایسے قدردانی کرتے ہیں، جو اللہ والوں کا لباس اختیار کرتا ہے، اللہ والوں جیسی شکل بناتا ہے اور پھر گناہ کی نیت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ ایسی اس شکل صورت بنانے پر اللہ اتنی اس پر مہربانی کرتے ہیں کہ اللہ اسے دنیا کی گندی محبت سے نکال کے اپنا سچا دیوانہ بنا دیتے ہیں۔